نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ سامعین کرام، میں رمضان رجب کے مہینے کے متعلق کچھ کہنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ کئی حضرات ہمارے پاس تشریف لائے کہ آپ رجب کے متعلق کچھ کہیں۔ بہت ساری من گھڑت روایتیں لوگوں نے بیان کی ہیں، بہت سارے رسم و رواج انہوں نے گھسڑ ڈالی ہیں۔ آپ اس بارے میں تفصیل بیان کر دیں۔ موقع نہ ملتے ہوئے پھر بھی میں 2 منٹ کے لیے وقت لینا چاہتا ہوں آپ حضرات سے۔ سامعین کرام، رجب کا مہینہ 4 مہینہ اشہر حرم میں مانا جاتا ہے۔ رجب کا مہینہ عظمت کا مہینہ، قبل از اسلام اور بعد از اسلام، اسلام سے پہلے بھی اس مہینے کی حرمت ثابت ہے۔ کوئی فتنے فساد نہیں ہوتے، قتل و قتال نہیں ہوتے تھے، اور اس مہینے میں آنے کے بعد چاہے کتنا بھاری دشمن ہو، جانی دشمن ہو، چاہے وہ کتنی بھی دشمنی ہو، لیکن جب یہ مہینہ آنے کے بعد ساری چیزیں موقوف کر دیتے تھے۔ اسلام لانے کے بعد بھی یہی اہمیت رہی۔ سامعین کرام، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے کے چاند، رجب کے مہینے کے چاند کو دیکھتے تھے تو دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، یا اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما، وبلغنا رمضان، اور ہمیں اتنی عمر عطا فرما دے تاکہ رمضان تک پہنچ جاؤ، رمضان کو پالو، اتنی عمر لمبی کر دے ہماری۔ لیکن اس رجب کے مہینے میں ایسی من گھڑت روایتیں داخل کر دی گئی ہیں، میں وہ چیزیں آپ کے سامنے گوش بر آواز کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی آج 19 تاریخ ہے، سمجھیں کچھ 3 دن کے بعد 22 رجب کے شام کی میں ساری مہیلیں جو کونڈے بناتی ہیں، غسل کریں گی، نہائیں گی، پھر باوضو ہو کر کے پوریاں بنائیں گی۔ پوریاں بنانے کے بعد ایک مٹی کے برتن میں وہ پوریاں رکھی جاتی ہیں، پھر ایک کتاب، مصنوعی کتاب جو بھی ہوتی ہے، ان لوگوں کی وہ کتاب پڑھتے ہیں۔ یہ کونڈوں کا ثبوت کہاں سے؟ بڑے کہنے کے بعد وہ لوگ من گھڑت روایتیں، من گھڑت باتیں یہ بات ثابت کرتے، حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے بنانے کا حکم دیا تھا کہ مدینے میں ایک لکڑہارا کی بیوی تھی، بڑی غریب بیوی تھی، غربت کے عالم میں تھی، وہ مسکین تھی، غریب تھی۔ اس نے حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کو یہ کہتے ہوئے سنی۔ حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ 22 تاریخ کو میرے نام کے کونڈے بنانا، اگر کونڈے بنا لو گی کہ تمہارے لیے کیا ہے، تمہارے گھر میں برکت بھی ہوگی، جو بھی دعا کرو گے وہ دعا قبول ہوگی۔ اس لکڑہارے کی بیوی نے سنا، گھر میں آ کر کے وہ کونڈے بنانے شروع کر دی اسی تاریخ کو، 22 رجب کو۔ تو اس کا شوہر پردیس میں تھا، جب واپس آیا تو بہت سارے مال لے کر واپس آیا، تو محل کی تعمیر بھی ہوئی اور بہترین مکان میں رہنے لگی، اور مال کے انبار بھی ہو گئے۔ لیکن اسی وزیر کی بیوی جو تھی وہ کونڈے بنانے سے گریز کر لی، نے میں یہ نہیں مانتا، یہ باتیں نہیں مانتا۔
تو جو اس کے شوہر وزارت کے منصب پر فائز تھے، وزارت کی کرسی چھوٹ گئی. پھر جب 22 رجب کے مہینے میں، یعنی رجب کے مہینے میں 22 تاریخ کو پھر وہ گونڈا بنائی تو وزارت کی کرسی مل گئی. یہ دیکھیے من گھڑت روایت ہے، کہیں سے یہ باتیں ثابت، کسی کتاب سے ثابت نہیں. حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے واقعہ تو مجھے معلوم نہیں، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ اس تاریخ کو 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کاتب وحی ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، اس تاریخ کو وفات پائے تھے. شیعہ کو بغض و عناد تو پہلے سے، اس بغض و عناد کی وجہ سے اس تاریخ کو یہ میٹھی چیزیں تقسیم کرتے تھے. اس نے کہا یہ صرف میرے تک محدود کیوں رہے، اس نے سنیوں کو بھی اس پر شامل کر لیا اور حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی من گھڑت باتیں ان لوگوں کو سنا دی اور یہ لوگ کونڈے بنانا شروع کر دی. اب بتائیے، آپ ہی دل سے فیصلہ کریں، کیا کہیں سے کونڈے ثابت ہیں؟ جب صحابہ سے ثابت نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بتا کر نہیں گئے، نہ ہمارے بزرگان دین نے اس چیزوں کو کیا ہے، تو ہم کیوں کریں؟ لہذا جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو، جو کسی سے ثابت نہ ہو، صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہو، قیاس سے بھی نہیں، اجماع امت سے بھی ثابت نہیں ہے، تو ہم ایسے کام کیوں کریں؟ من احدث فی امرنا فلیس منا، جو دین میں نئی بات پیش کرے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہم میں سے نہیں ہے. لہذا دعا کر اللہ تعالی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، ان لوگوں کو بھی ہدایت نصیب فرمائے جو یہ کام کرتے. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب